السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں رہیں خوش و آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، ٹھنڈی میٹھی مزیدار سی خوشیاں آپ کا مقدر کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اینڈ اندر ولاگ۔ آج روٹین سے ہٹ کر تھوڑا جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ عدنان نے اپنے کسی کام سے جانا تھا، تو واپسی پہ بس وہ تنور سے یہ جو تنور کے مزیدار سے پراٹھے ہوتے ہیں تلوں والے، وہ لے آئے تھے، ساتھ میں بٹر تھا۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور الحمدللہ آج موسم بھی بہت اچھا تھا۔ کل کا دن تو سارا وہ ہوائیں چلتی رہیں اور بادل بادل تھے نا، تو آج جب دھوپ میں بیٹھ کے ناشتہ کیا، اتنا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، جسم کے جوڑ ہڈی ہڈی نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ دھوپ لگواتے ایک دم سے مٹر پلاؤ کھانے کا اتنا شدید دل ہوا۔ عدنان سے پوچھا کہ آج بنا لوں مٹر پلاؤ، کہتے ہیں نیکی اور پوچھ بس پھر میں جھٹپٹ کچن میں آ گئی کہ جلدی سے میں کوکنگ کر لوں، کیونکہ آج جو ہے وہ جمعہ بھی تھا، تو آپ کو پتہ ہے جمعے کو تھوڑی سی ذرا فاسٹ ہو جاتی ہے روٹین، کیونکہ عبادات بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جلدی سے میں کھانا ڈن کر لوں تاکہ پھر مجھے سورہ پڑھنے کا ٹائم مل جائے۔ ویسے تو اگر میں زیادہ بزی ہوں تو میں ٹی وی پر بھی لگا دیتی ہوں، اس سے پورے گھر میں بھی آواز گونجتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا، پڑھنے سے آپ کو کیا ثواب مل جاتے ہیں۔ آپ کو قرآن پکڑنے کا الگ ثواب، اس کو محبت سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب الگ، آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے اس کا ثواب الگ، اور آپ کے کان بھی سنتے ہیں، اگر آپ آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے کان بھی سنتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب الگ۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ مومنین کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو بس آج پکا میرا مائنڈ بنا ہوا تھا کہ آج تو میں نے خود ہی پڑھنی ہے، کیونکہ کچھ ٹائم سے ایسے تھا کہ میں ایک دو جمعہ ٹی وی پر لگا رہی تھی، لیکن آج میرا پکا دل کر رہا تھا کہ نہیں، آج تو میں نے خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور میرے پیچھے آپ کو کافی ساری یہ ڈاگیز کی آواز آ رہی ہوگی، ان کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ ان کے گلی میں جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ صحیح بھونکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ خیر، اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، تو سورۃ الکہف کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر کبھی بندے کو ٹائم نہ مل رہا اور اس کی فضیلتیں سوچتا ہے بندہ کہتا ہے جلدی سے میں اس کے لیے ٹائم نکال لوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہر وقت برکتیں ہوں، خوشیاں ہوں، تو سورۃ الکہف جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، تو ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ پھر اس کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں، جو انسان اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کو دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گی۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ دجال جب آئے گا، کیسا وہ ظالم وقت ہوگا کہ مومنین کے لیے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں اللہ پاک سے اتنی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ وہ انسان کو جس چیز کے بارے میں بتائے گا کہ یہ جنت ہے، تو دراصل وہ دوزخ ہوگی، اور جس چیز کو دوزخ بتائے گا دراصل وہ جنت ہوگی۔ ہم اپنے اسلاف کے واقعات اٹھا کر دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے ایمان کے لیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں، ان پر بے انتہا ظلم کیے گئے۔ فرعون نے ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو جلتے ہوئے تیل میں جلا بھنا دیا، لیکن وہ عورت پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ تو ان کے تو ایمان کے لیول ہی کچھ اور تھے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک ہمیں بہت کامل ایمان عطا کرے۔ ہمارا ایمان ابھی اس لیول کا نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی ہماری اولاد کے گلے پہ چھری رکھ دے تو ہمارے تو دل ایسے ہی میلٹ ہو جانے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہمیں بہت کامل ایمان نصیب کرے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ایمان کی حالت میں ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، آمین۔ اچھا، یہاں پر بھی میرے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہونے والے تھے، ان کو دم لگانے لگی تھی، اور یہ جو چاولوں میں ہلکا سائڈ پہ پانی رہ جاتا ہے اس کو دیکھ کے مجھے یاد آتا ہے جب میں چھوٹی تھی مجھے یہ چاول اس طرح کے کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا، اور میں کہتی تھی مجھے گیلے والے چاول کھانے ہیں، تو میں ہمیشہ تھوڑے سے چاول دم سے پہلے والے نکلواتی تھی جس میں ہلکا سا پانی ہوتا تھا، اور میں وہ کھاتی تھی۔ بس بچپن کی بھی کیا یادیں ہوتی ہیں جو فریش والا دھنیا میں باہر سے توڑ کے اینڈ پہ دم لگانے سے پہلے ڈالتی ہوں، اس کے اتنے مزے کا
ٹیسٹ آتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا جو دھنیا لگا لیا ہے۔ خیر یہاں پر میرے کام ڈن ہو چکے تھے، میں نے بس وضو وغیرہ کیا، فریش ہوئی اور میں دھوپ میں آ کے بیٹھ کے میں نے کہا میں نا سورہ کہف کی نا تلاوت کر لیتی ہوں۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کو زبردستی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا زبردستی ان سے کوئی کام کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں سے۔ بچوں کو ہم زبردستی کہتے ہیں تم نماز پڑھو، بچوں کو ہم زبردستی کہتے ہیں تم ایسے نہ کرو، تم ایسے کرو۔ بچہ اس چیز سے چڑ جاتا ہے، اور جب ہم اس کے سامنے پریکٹیکلی وہ چیز کرتے ہیں نا تو بچہ دیکھ دیکھ کے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نا مطلب میں بعض دفعہ اطمینان کو بھی کوشش ہوتی ہے میری، میں کہوں کہ آپ یہ سورہ کی تلاوت کر لیں یا اور بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے امور بتاتی رہتی ہوں۔ تو بعض دفعہ نا آج مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بس پڑھ رہی تھی تو عدنان بھی قرآن پاک لے کر آ گئے اور انہوں نے بھی سورہ کہف کی تلاوت کی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بعض دفعہ آپ پریکٹیکلی جو کام کر رہے ہوتے ہو نا دوسرے کے لیے وہ متاثر کن ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر وہ بھی وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی وہ عمل جو ہے نا وہ ثواب بن جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ اور جو سب سے پہلے رشتہ تخلیق کیا گیا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور بے شک یہ دونوں مل کر ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیہ اگر خراب ہو نا تو پھر گاڑی صحیح نہیں چلتی، لنگڑا کر چلتی ہے۔ تو دونوں پہیوں کو ہی کوشش کر کے گاڑی کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ ایک جب تھوڑا ڈگمگائے دوسرے کو اس کی سپورٹ بننا ہوتا ہے، دوسرا ڈگمگائے تو پہلے کو اس کی سپورٹ بننا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو ایمان کے ساتھ لے کر چلنا بہت بڑی بات ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اکثر میں جب کاموں میں مصروف ہوتی ہوں نا تو عدنان مجھے کہتے ہیں کہ پہلے نماز کی ادائیگی کر لو، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ہم سفر کو میری آخرت کا بھی خیال ہے۔ اور ایک بات کہ جتنا آپ کے گھروں میں اسلام کے احکامات کی پیروی ہوگی، جتنا آپ گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے گھر میں بھی دائمی سکون ہوگا اور آپ کے دل بھی دائمی سکون سے بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کافی دنوں سے میں نے اس روم کی ڈسٹنگ نہیں کی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ میں اس روم کی ذرا ڈیپ ڈسٹنگ کر لوں، تو بس میں نے سارے کشن وغیرہ ہٹائے اور جلدی جلدی ڈسٹنگ سٹارٹ کی۔ میں نے آپ لوگوں سے پچھلے ولاگ میں ایک پہیلی پوچھی تھی اور میں نے کہا تھا اس کا آنسر آپ لوگوں نے دینا ہے، بٹ کافی سارے لوگوں نے نہیں دیا، لیکن کچھ ایک نے غلط اندازے بھی لگائے اور کچھ ایک نے کہا دماغ گھوم گیا یہ پہیلی سن کے، اور کچھ ایک نے بالکل ٹھیک جواب بھی دیا تھا۔ تو اس کا جواب جو تھا نا وہ دادی امی تھا، تو یعنی کہ دادو، ٹھیک ہے، یعنی دادا کی بیوی کون ہوئی؟ آپ کی دادی۔ تو یہ جواب تھا اس کا۔ تھوڑا سا دماغ لڑایا کرے، اس سے یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کافی ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے نا کہ جو اپنی ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ جہاں دو برتن ہو وہ بچ تو جاتے ہی ہیں نا، تو بچوں کی تربیت بعض دفعہ انسان کو بہت زیادہ ڈپریس کر رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بچوں کا چڑچڑا پن آپ کو چڑچڑا کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ ان میں ڈپریشن عام ہوتا ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں خود کو بیزی کرنے لگیں گے نا تو پھر آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ نو ڈاؤٹ پریشانیاں پھر بھی آپ کی لائف میں آئیں گی، مسائل پھر بھی ہوں گے، لوگ پھر بھی آپ کو تنگ کریں گے، لیکن جب آپ کے دماغ کو پازیٹیو سوچنے کی عادت ہو جائے گی، پازیٹیو کام کرنے کی عادت ہو جائے گی، پھر وہ ان لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دے گا، اور یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میتھس کا پیپر دیکھ لینا تو اس میں آتا ہے سالو دیز کوسچنز، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو سالو کریں گے، وہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے، اگر آپ اسے سالو کرو گے تو آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو آگے پیچھے کھچڑی بنا دو گے تو وہ حل ہوئے بغیر رہ جائے گا۔ یہی مثال ہماری زندگی کی بھی ہے، مسائل نے آنا ہے، پریشانیوں نے آنا ہے، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسی کے اوپر غلط فارمولاز لگاتے رہو گے، اسی کو ہی آگے پیچھے لے کر چلتے رہو گے تو وہ کبھی بھی آپ کی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اصل فارمولا لگائیں گے، پازیٹیوٹی کا لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ کوئی بھی عادت انسان کی ایک دم سے نہیں بن جاتی، عادات بننے میں ٹائم لگتا ہے، آپ بار بار تھک ہار کے گر بھی جاتے ہو، لیکن اپنی زندگی کو چیونٹی کے ساتھ کمپیئر کرو کہ وہ بار بار گرتی ہے نا لیکن بار بار اٹھ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑتی ہے۔ اسی طرح
آپ جو ہے نا وہ مضبوط ارادوں کے مالک بنتے ہیں. اور لوگوں سے ڈسکس کرنا، غیبتیں کرنا، یہ سب آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. تو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بنائیں. تو یہاں پر جی میری ساری صفائی بھی ہو گئی تھی، اور میں بھی نا بس ان چیزوں کے ساتھ بیزی رہتی ہوں، تو میرے پاس فالتو چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، نہ کسی کو کال کرنے کا، نہ کسی کو میسج کرنے کا. ایون مجھ سے سب گلا بھی کرتے رہتے ہیں. شارٹ کے بے مقصد زندگی ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹاسک، کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے نا وہ ضرور دیں. اب ضروری نہیں ہے باہر جا کے اپنے جاب ہی کرنی ہے. اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا مقصد ہو سکتا ہے، اپنے ایک اچھی بیوی بننے کا مقصد ہو سکتا ہے، اپنے گھر کی ملکہ ایک خوبصورت نظام لے کر چلنے والا مقصد ہو سکتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والا ایک بہترین مومنہ بننے کا مقصد ہو سکتا ہے. تو اپنا مقصد آپ نے خود تلاش کرنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. یقین جانیں آپ کی زندگی سے 98% ڈپریشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے، ان کی بیٹی بھی ہے، تو انہوں نے ریسنٹلی مجھ سے پوچھا کہ آپ گھر میں اکیلے بور نہیں ہوتی؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میرے پاس بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ میں خود کو نا مصروف رکھنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. پھر آپ کو ساروں کی تلخیاں یاد آتی ہیں، ساروں کے برے لہجے یاد آتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی نہ کسی کام میں خود کو بیزی رکھیں. اچھا، جمعہ کے دن روایات سے ثابت ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نا اللہ پاک سے جو بھی دعائیں کریں اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے کی گھڑی ہوتی ہے. تو بس اس وقت دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیں. بس اچانک ہی موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا، اتنی تیز ہوائیں اور بادل اتنے تیز کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی بارش برس جائے گی. خیر میں نے تو مشین کا بھی ایک لوڈ کر لیا تھا، کچھ کپڑے تھے دھونے والے، تو میں نے کہا بس ان کو بھی لگے ہاتھ دھو لیتی ہوں. عدنان آ گئے تھے، میں نے کہا آ جائیں جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ چاولوں کا مزہ نا گرم گرم کھانے میں ہی آتا ہے. تو بس ہم نے ساتھ لگایا تھا ارطغرل الغازی کا سیزن 4، اور وہ دیکھا، ساتھ ساتھ ہم نے کھانا جو ہے وہ کھایا. گزشتہ دن عدنان جو ہے وہ گئے تھے امی کی طرف، تو امی کی طرف سے چیڑ کا حلوہ لے کر آئے تھے. یہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں نا، یہ چیڑ کا حلوہ ہے، اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد نا سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ جب یوز کرتے ہیں تو گرم کر کے کرتے ہیں. ساتھ میں میٹھے میں تھی یہ تلوں والی پٹی غالباً. تو آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.